वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मोहसिन खान। तरबियत के अनमोल तरीके। मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, तो ये सब मेरे लिए भी है और आप सब दोस्तों के लिए भी है। मेरे सामने बहुत अच्छी एक तहरीर गुजरी, मैंने सोचा आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूं और डिस्कस करूं, ताकि आप भी जान सकें और मुझे भी अच्छी तरह समझ आ सके। वो लोग लोग जो अपने घरानों में बच्चों के किरदार की बेहतरीन तरबियत के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात है मोहम्मद मोहसिन की मेरी तरफ से आप लोग, जिनसे इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों में पकीजगी पैदा होगी। बच्चों को ज़्यादा देर तन्हा मत रहने दें। बहुत अहम पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। आजकल बच्चों को हम अलग कमरा, कंप्यूटर और मोबाइल जैसी सहूलियत देकर इनसे गाफिल हो जाते हैं। ये कतई गलत है। बच्चों पर गैर महसूस तौर पर नजर रखनी चाहिए, हमेशा नजर रखनी चाहिए, और खास तौर पर इन्हें अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठने मत दें, क्यों ना कि तन्हाई शैतानी ख्यालात को जन्म देती है, जिससे बच्चों में मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं और वो गलत सरगर्मियों का शिकार हो जाते हैं। कभी भी बच्चों को अलग कमरे में बैठने ना दें, बल्कि उन पर हमेशा रखें। उन्हें तनहा बैठने ही न दें। कोशिश करें कि उन्हें घर में बाकी सबके साथ मिला मिलाकर बिठाएं, घुल मिलकर बैठें उनके साथ। बच्चों के दोस्तों और बच्चियों की सहेलियों पर खास नजर रखें, ताकि आपके इल्म में हो कि आपका बच्चा या बच्ची का मेल जोल किस किस्म के लोगों के साथ है। इससे भी आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों और बच्चियों के दोस्तों और सहेलियों को भी उनके साथ कमरा बंद करके ना बैठने दें कभी भी। ये बहुत बहुत अहम याद रखने वाली है। इन छोटी छोटी चीजों पर ही नजर रखकर हम बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियों और कोताहियों में जाने से बच सकते हैं, और कल इनकी वजह से होने वाले बड़े नुकसान से हम आज बच सकते हैं। इस बात से जिससे हमें कल बहुत बड़ी एक कौफत उठानी है, उससे हम आज बच सकते हैं अगर इन चीजों पर अमल कर लिया जाए तो। हम बाद में रोना रो रहे होते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, असल में वो हम सब हमारी ही गलतियों का खमीजा होता है। कहीं ना कहीं पर हमने ही वो गलतियां की होती हैं, हमने ही वो इग्नोरेंस की होती है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े पहाड़ जन्म लेते हैं। अगर आपका बच्चा अपने कमरे में ही बैठने पर इसरार करे, तो किसी ना किसी बहाने से गाहे बगाहे उसे चेक करते रहें। इस पॉइंट पर आपने अमल करना है। बच्चों को फारिग ना रखें। फारिग जहन शैतान की दुकान होता है, और बच्चों का जहन स्लेट की माने साफ होता है। बचपन से ही वो उम्र किस दौर में होते हैं जब उनका जहन अच्छी या बुरी हर किस्म की चीज का फौरन असर कबूल करता है। इसलिए इनकी दिलचस्पी देखते हुए इन्हें किसी सेहतमंद मशगले में मसरूफ रखने की कोशिश करें। टीवी वक्त गुजारी का बेहतरीन मशगला नहीं, बल्कि सफली ख्यालात जन्म देने की मशीन है। समझते हैं आप? और वीडियो गेम बच्चों को बेहिस और मुतशद्दिद बना देती हैं। ये प्रैक्टिकल है, और मैं अपनी लाइफ में ये सब देख चुका हूँ। मैं वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता था, और उसके जो ख्यालात हैं और उसकी वजह से जो मनफी असरात हैं, मैं आज अपनी ज़िंदगी में उसको महसूस करता हूँ बकायदा। तो सीखना चाहिए हमें दूसरों के से कि जो उनकी ज़िंदगियों पर बीत चुका है, उनके क्या नताइज निकले। हम जो सन 2000 के बाद की जनरेशन है, मैं खैर 4 साल पीछे की जनरेशन हूँ, लेकिन जो सन 2000 के बाद की जनरेशन है, अभी इसके साइड इफेक्ट्स आना बाकी हैं दुनिया में, हमारी आंखों के सामने। हम जिस तरह की खुराक और जिस तरह के हमें एंटरटेन किया गया है दुनिया में, और जिस तरह की चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, इसके अभी मनफी ख्यालात आना बाकी हैं। अभी इस जनरेशन का एंड देखना बाकी है। कोशिश करेंगे हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। ऐसे खेल जिसमें जिस्मानी मशक्कत ज़्यादा हो बच्चों के लिए बेहतरीन होते हैं, ताकि बच्चा खेल कूद में खूब थके और अच्छी गहरी नींद सो सके। अच्छी नींद भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बच्चों के दोस्तों और मसरूफियत पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। याद रखें कि वालिदैन बनना फुल टाइम जॉब है। अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाज कर एक भारी जिम्मेदारी भी आप पर आयद कर दी है। ये आपका काम है कि इस जिम्मेदारी को बहुत आसान तरीके से आपने निभाना है। बच्चों को रिज़्क की कमी के खौफ से पैदाइश से पहले ही खत्म कर देना ही कत्ल के ज़िम्मे में नहीं आता, बल्कि औलाद की नाक़िस तरबियत करके उनको जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए बेलगाम छोड़ देना भी इनके कत्ल के मुतरादिफ है। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगा, बड़े गौर से सुनिएगा। बच्चों को रिज़्क की कमी के खौफ से पैदाइश से पहले ही खत्म कर देना ही कत्ल के ज़िम्मे में नहीं आता, बल्कि औलाद की नाक़िस तरबियत करके इनको जहन्नम का ईंधन बनने के लिए बेलगाम छोड़ देना भी इनके कत्ल के मुतरादिफ है।
اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں اور ہر وقت پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی تاکید ڈالیں. خود بھی نماز پڑھیں تو بچے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کی بڑی اچھی مثال ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ میری بیٹا جو ہے وہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ دعا کریں کہ وہ رک جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور وہ عورت چلی گئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت خود میرے منہ کے اندر وہ میٹھا مارک تھا، گڑ تھا، اور میں جب خود ایک چیز منہ میں ڈالی ہوئی ہو میں کسی کے لیے کیسے کر سکتا ہوں دعا. مطلب اس کا بہت صاف اور واضح ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تاکید سکھانی ہے، ہم وہ خود کام کریں گے تو ہمارے بچے سیکھیں گے. اگر ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے کل کو نماز پڑھیں گے. آج ہم سارا دن بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، یا ہم بیٹھے کوئی نیوز چینل بیٹھے ہیں، یا ہم کسی اور طرح کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، یا فیس بک چلا رہے ہیں. آج کل کے ماں باپ جو ہیں، میں بھی خود ایک باپ، تو زیادہ وقت جو ہے فیس بک ادھر ادھر دیکھنے میں گزارتا ہوں. تو کل کو میرے بچے بھی یہی کر رہے ہوں گے، پھر میں کڑ رہا ہوں گا، خود سے جھگڑ رہا ہوں گا کہ یہ کس صحبت سے اختیار کر لیا، کہاں سے انہوں نے یہ کچھ سیکھ لیا. وہ سب کچھ انہوں نے ہم سے ہی سیکھا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. کیوں نہ کہ جسم اور لباس کی پاکیزگی ذہن اور روح پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے. بچوں کو سیدھا اور لڑکوں کو الٹا لیٹنے سے منع کریں. بچیوں کو سیدھا اور بچوں کو الٹا لیٹنے سے منع کریں. ان دو حالتوں میں لیٹنے سے سفری خیالات زیادہ آتے ہیں اور بچوں کو دائیں کروٹ سے لیٹنے کا عادی بنائیں. یہ بڑی اہم بات ہے. بلوغت کے نزدیک جب بچے واش روم میں معمول سے زیادہ دیر لگائیں تو کھٹک جائیں. انہیں نرمی سے سمجھائیں. اگر ان سے اس معاملے میں بار بار شکایت ہو تو تنبیہ کریں. لڑکوں کے ان کے والد جبکہ لڑکیوں کے ان کی والدہ سمجھائیں بٹھا کر، کیونکہ بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں. وہ آج کل جو ہے نا وہ باہر سے بہت کچھ سیکھ سمجھ آتے ہیں. بچوں کو بچپن سے ہی ان کی حدود بتائیں. کچھ چیزوں کو ان کو بچپن سے سمجھانا چاہیے. جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں سمجھائیں یہ چیز غلط ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں. بعد میں کچھ چیزیں اخلاقی گراوٹ اور زنا جیسی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں. یہی چیزیں جا کر بچوں کو اجنبیوں سے گلنے ملنے سے بالکل منع کریں. اور اگر کسی رشتے دار سے بدکتا ہے یا ضرورت سے زیادہ قریب ہے تو غیر مخصوص طور پر پیار سے وجہ معلوم کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے سے کچھ فکرہ غلطی سے پڑا گیا. بچوں کو اجنبیوں سے گلنے ملنے سے منع کریں. اگر وہ کسی رشتہ دار سے بہت زیادہ قریب ہیں یا ضرورت سے زیادہ قریب ہے تو غیر مخصوص طور پر پیار سے وجہ معلوم کریں. یہ بہت ضروری ہے والدین کے لیے. آج کل کے جو حالات ہیں جو ہم ٹی ویوں پر دیکھتے ہیں، جب سے انہی سب چیزوں کا نتیجہ ہے. بچوں کے کمرے اور چیزوں کو غیر مخصوص طور پر بار چیک کرتے رہیں، گاہے بگاہے چیک کرتے رہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کی الماری کس قسم کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں پرائیویسی نام کا افریت میڈیا کی مدد سے ہم پر مسلط کر دیا گیا. اس سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچائیں. کیوں نہ کہ نوعمر بچوں کی نگرانی بھی والدین کی ہی ذمہ داری ہے. کل کو روز قیامت آپ کی اس بات پر پکڑ ہونی ہے، آپ کی بھی اور میری بھی، بچوں کی وجہ سے. یاد رکھیے گا دوستو، آپ بچوں کے ماں باپ ہیں. آج کے دور میں میڈیا والدین کا مقام بچوں کی نظروں میں کم کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے مشفقانہ عمل سے اپنی خیر خواہی کا احساس دلانا چاہیے اور نو بلوغت کے عرصے میں ہی ان میں رونما ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کے متعلق رہنمائی کرتے رہنا چاہیے ہمیں، تاکہ وہ گھر سے باہر حاصل ہونے والی غلط قسم کی معلومات پر عمل کر کے اپنی زندگی خراب نہ کر لیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. بچوں کو بستر پر تب جانے دیں جب خوب نیند آ رہی ہو. جب اٹھ جائیں تو بستر پر مزید لیٹے مت رہنا دیں ان کو. یہ بھی ان کی ہے. والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے جسمانی بے تکلفی سے پرہیز کریں. جسمانی بے تکلفی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آج کل میاں بیوی تو بڑے جڑ کر بیٹھ گئے ہیں ساتھ. مشرقی نظام میں ہم لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں. محبت ہونی چاہیے والدین کے درمیان، لیکن وہ اس طرح کی بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو ہم بے حیائی کے زمرے میں لیں. کچھ چیزیں سٹرکٹ ہونی چاہیے.
منع فرمایا اللہ پاک نے انسان کو، جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے منع ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت زیادہ براڈڈ ہو گئے، ہم تعلیم یافتہ ہو گئے، تو یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہیں۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا ورثہ ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو لے کر ہی چلنا ہے۔ آج معاشرہ اسی لیے تو بگڑ رہا ہے کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے نام پر ایک لبرلزم کو جو ہے نا ہم نے سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ ان چیزوں سے بچیں۔ والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے بے تکلفی سے پرہیز کریں، ورنہ بچے وقت سے پہلے ان باتوں کے متعلق باشعور ہو جائیں گے جن سے ایک مناسب عمر میں جا کر ہی آگاہی حاصل ہونا چاہیے تھی۔ وہ وقت سے پہلے وہ چیزیں سیکھ جائیں گے۔ والدین کو بچوں کی غلطیوں پر سرزنش کرتے ہوئے باحیا اور مہذب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ بچوں میں وقت سے پہلے بے باکی آ جاتی ہے جس کا خمیازہ والدین کو ہی انڈ پہ جا کر بھگتنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو۔ 13-14 سال کے ہو تو لڑکوں کو ان کے والد اور بچوں کو ان کی والدہ سورۃ یوسف اور سورۃ النور کی تفسیر ضرور سمجھائیں، یا کسی عالمہ سے پڑھوائیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے حد خوبصورت نوجوان ہوتے ہوئے ایک بے مثال حسن کی مالک عورت کی ترغیب پر بٹکے نہیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوئے۔ اس طرح بچے بچیاں انشاءاللہ اپنی پاک دامنی کو معمولی چیز نہیں سمجھیں گے اور اپنی عفت و پاک دامنی کو خوب حفاظت کریں گے۔ یہ بہت سینسٹیو ٹاپک تھا جو میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ آخر میں بندہ ناچیز سخی رضا کی یہی گزارش ہے کہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ اس دنیا میں حرام سے پرہیز کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں سبحانہ تعالیٰ کے عرش میں سائے تلے حلال سے افطاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام بچوں کی عصمت کی حفاظت فرمائے، ان کو شیطان اور اس کے چیلوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بہت ایک سینسٹیو ٹاپک تھا، میں نے کوشش کی ہے کہ کافی جو ہے نا مطلب احتیاط سے بات کی جائے اس ٹاپک پر بھی۔ ہم کافی چیزوں میں نا بے باکی دکھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھی کسی ٹاپک کو لے کر، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ایک حد میں رہ کر اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے، اور کہیں پر الفاظ کا کوئی اتار چڑھاؤ ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے دوستو، اس دور میں اگر آپ نے ایک باعزت زندگی گزارنی ہے تو آپ کو آپ کے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد محسن خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔